کچھ عرصہ سبزوار رہنے کے بعد آپ نے غزنی کا سفر کیا۔ وہاں آپ کی ملاقات حضرت عبد الواحد سے ہوئی۔ کچھ عرصہ حضرت شیخ کے یہاں قیام پذیر رہے، پھر وہاں سے لاہور کی طرف روانہ ہوئے۔ یہاں آپ نے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی مزار پر چیلہ کشی کی۔ یہاں آپ کی ملاقات حضرت داتا گنج بخش کے پیر بھائی حضرت حسین زنجانی سے ہوئی اور ان کے ہاں بھی قیام پذیر رہے۔ لاہور سے اجمیر کے لیے روانگی ہوئی کیونکہ حضور اکرم کی طرف سے اجمیر میں قیام کا حکم تھا۔ لاہور سے اجمیر کے سفر کے دوران حضرت خواجہ غریب نواز کے ساتھ 40 درویش ہم سفر تھے۔ آپ اجمیر دہلی کے راستے گئے، کچھ عرصہ دہلی میں قیام کے بعد دوبارہ اجمیر کی جانب بڑھے۔ اس وقت کا اجمیر ہندوستان کی ثقافت اور مذہب کا گڑھ تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب آپ دلی سے اجمیر جا رہے تھے تو راستے میں 700 خاندانوں کو مسلمان کیا۔ بالآخر اجمیر کی زمین کو حضرت خواجہ غریب نواز کی قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا۔ جب آپ اجمیر پہنچے تو شہر سے قریب ایک جنگل میں بڑے درخت کے نیچے 40 درویشوں کے ساتھ قیام پذیر ہوئے۔ اس وقت اجمیر پر راجہ پرتھوی چوہان کی حکومت تھی۔ جب آپ اور آپ کے ساتھی چند لمحے درخت کے نیچے بیٹھے تو راجہ پرتھوی کے سپاہی آپ کے پاس آئے، سخت اور گستاخی والے لہجے میں کہا، یہاں سے اٹھو، یہ راجہ کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ آپ کے ساتھی پریشانی سے آپ کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے کہ خواجہ غریب نواز اس کا کیا جواب دیں گے۔ آپ وہاں سے اٹھے، ساتھیوں سے کہا، اٹھو۔ جاتے ہوئے آپ نے سپاہیوں سے کہا، ہم جاتے ہیں، آپ کے راجے کے اونٹ یہیں بیٹھے رہیں گے۔ جب شام ہوئی تو اونٹ آئے اور درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ رات گزرنے کے بعد صبح کو جب اونٹوں کو چرانے کی غرض سے اٹھایا گیا تو اونٹ اٹھے ہی نہیں۔ سپاہیوں اور چرواہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا مگر اونٹ اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ بالآخر سپاہیوں نے حضرت سے معافی مانگی اور آپ نے معاف کر دیا۔ جب حضرت خواجہ غریب نواز نے اونٹوں سے کہا کہ اٹھو تو اونٹ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس واقعے کے چرچے پورے اجمیر میں ہونے لگے، ہر سو آپ کی شہرت ہونے لگی۔ اجمیر میں ایک جھیل تھی جس کا نام تھا آنا ساگر، جس کے چاروں طرف مندر تھے۔ خواجہ غریب نواز اسی جھیل سے وضو کرتے تھے۔ ان کا یہ عمل مندر کے پجاریوں کو ناگوار گزرا۔ سارے پجاری اکٹھے ہو کر بے ادبی اور سختی سے کہنے لگے کہ یہاں سے اٹھو اور جھیل کا پانی استعمال نہ کرو۔ آپ نے اپنے خادم سے کہا، جاؤ میرا ایک لوٹا آنا ساگر سے بھر لو اور پھر یہاں سے چلیں۔ اس وقت وہاں موجود لوگوں کی بھیڑ نے عجیب و غریب واقعہ دیکھا۔ جو ہی لوٹا جھیل میں پانی بھرنے کے لیے ڈالا گیا تو اس بہت بڑی جھیل کا سارا پانی لوٹے میں آ گیا۔ جھیل مکمل طور پر خشک ہو گئی۔ اس واقعے نے پورے اجمیر کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہر شخص کی زبان پر اس واقعے کا ذکر تھا۔ بات راجہ تک جا پہنچی۔ اس سے پہلے آپ کو ایک اور بات بتاتے چلیں کہ راجہ پرتھوی چوہان کو اس کی ماں نے 12 سال پہلے بتایا تھا، ایک درویش آئے گا جو تیرے تخت کو لوٹ دے گا اور تیری راجدھانی حکومت ختم ہو جائے گی۔ اس نے اپنی ماں کی مدد سے خیالی تصویریں بھی بنوائیں اور اجمیر کی پولیس کو دیں کہ جو ہی شکل کا بزرگ دیکھو فوراً گرفتار کر لینا۔ جب آنا ساگر کا واقعہ راجہ پرتھوی چوہان تک پہنچا تو راجہ بہت پریشان ہوا۔ وہ کسی بھی طریقے سے حضرت خواجہ غریب نواز کو اجمیر سے نکالنا چاہتا تھا۔ اس کام کے لیے اس نے اجمیر کے ایک بہت بڑے پنڈت کو چنا جس کا نام سادھو رام تھا۔ جب سادھو رام حضرت کے پاس آئے تو آپ کے ساتھی بہت پریشان تھے کیونکہ سادھو پر اجمیر والوں کا ناز تھا۔ جب سادھو رام خواجہ غریب نواز کے پاس آئے اور خواجہ غریب نواز کی جو ہی نظر سادھو پر پڑی وہ سارے منتر بھول گیا۔ آپ نماز میں مشغول ہو گئے، سادھو دیکھتا رہا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو سادھو پر آپ نے دوسری نظر ڈالی، اس کے قدم وہیں جم گئے۔ سادھو ایک بت کی مانند ہو گیا جو نہ کوئی حرکت کر سکتا اور نہ ہل سکتا۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور بغداد کا واقعہ بتاتے چلیں کہ جب خواجہ غریب نواز بغداد میں تھے تو 7 جوگی آئے جو آگ کی پوجا کرتے تھے اور 6 ماہ تک روزہ رکھتے تھے۔ ان جوگیوں کا خیال تھا کہ وہ منتر اور جادو کے زور سے حضرت خواجہ غریب نواز کو راہ حق سے ہٹا دیں گے۔ جب 7 جوگی حضور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں آئے، خواجہ غریب نواز نے انہیں ایک نظر دیکھا اور وہ جوگی کانپنے لگ گئے، رنگ سرخ ہو گیا، زبان سے کوئی جملہ نہ نکل سکا۔ پھر 7 کے 7 جوگی حضرت خواجہ غریب نواز کے قدموں میں گر پڑے۔ خواجہ غریب نواز نے جوگیوں سے کہا کہ تم آگ کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ تو جوگیوں نے کہا، روز قیامت ہمیں آگ نہ جلائے اس لیے ہم آگ کی پوجا کرتے ہیں تاکہ اس سے بچ سکیں۔ خواجہ معین الدین نے کہا، آگ سے بچنے کا تو صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ تم آگ کی بجائے اللہ کی پوجا کرو اور عبادت کرو۔ جوگیوں نے کہا، آپ اللہ کی پوجا کرتے ہیں، کیا آپ کو آگ نہیں جلائے گی؟ حضرت خواجہ غریب نواز نے کہا، آگ مجھے تو کیا میرے جوتوں کو بھی نہیں جلائے گی۔ جب جوگیوں نے یہ سنا تو پریشان ہو گئے اور کہا کہ آپ ہمیں منظر دکھا دیں۔ خواجہ غریب نواز نے خادموں سے کہا، میرے جوتے لے آؤ اور آگ میں ڈال دو۔ جوتے کافی دیر آگ میں پڑے رہے۔ خواجہ غریب نواز نے آگ کو کہا کہ اے آگ، میرے جوتوں کا خیال رکھنا۔ غیب سے آواز آئی، اس آگ کی کیا جرات کہ اللہ کے دوست کے جوتوں کو جلائے۔ یہ منظر دیکھ کر 7 کے 7 جوگی مسلمان ہو گئے۔ اب آتے ہیں دوبارہ سادھو رام کی طرف۔ سادھو رام جب نہ تو کچھ بول سکتا تھا اور نہ کچھ کر سکتا تھا تو خواجہ غریب نواز نے کہا، بول سادھو۔ سادھو رام ہکا بکا رہ گیا۔ سادھو رام بولنا چاہتا تھا، رام رام پکارنا چاہتا تھا، مگر اس کی زبان جو ہی کھلتی رام رام کی بجائے رحیم رحیم کا ورد کرنے لگتا۔ منظر دیکھ کر اس کے چیلے حیران رہ گئے۔ وہ سادھو رام پر لعن طعن
हैरान करने लगे कि ये क्या कहना शुरू कर दिया। साधु अपना होश हवास खो बैठा। इसके हाथ में जो कुछ आता वो उठाकर अपने चेलों को मार देता और अपने ही चेलों को गालियां देना शुरू कर दी। ख्वाजा गरीब नवाज ने इसकी ये हालत देखकर इसे एक पानी का प्याला भर दिया और कहा, साधु पी ले। यूं ही इसने पानी का प्याला पिया, दौड़कर ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में गिर पड़ा। इस तरह राजा पृथ्वी को जिस शख्स पर सबसे ज्यादा नाज था वो जाता रहा और हल्काए मुइन में शामिल हो गया। इस वाक़ये के बाद राजा की नींदें उड़ गईं। अब राजा ने हिंदुस्तान के सबसे बड़े साधु जोगी अजयपाल को बुलाया। इस जमाने में अजयपाल के बराबर का कोई जोगी और साधु पूरे हिंदुस्तान में नहीं था। राजा पृथ्वी और अजयपाल एक ही खानदान के थे। राजा ने अजयपाल से कहा कि अब सारा अजमेर तेरे हाथ में है, अगर तूने कुछ ना किया तो फिर हमारी राजधानी जाएगी। यह थी ख्वाजा मोइनुद्दीन की जिंदगी की तीसरी किस्त। अगली यानी चौथी किस्त में हम आपको बताएंगे कि जब अजयपाल गरीब नवाज से मुकाबला करने आया तो क्या ईमान अफरोज वाक़या पेश आया।